ایک ٹرائنگل ڈسکس کی جاتی ہے. ایک کونے پہ بچہ ہے, دوسرے کونے پہ ٹیچرز یا اسکول ہے, اور تیسرے کونے پہ والدین ہیں. والدین کا رول کیا ہے اس تکون کے تیسرا کونا یعنی والدین, ان کو کیا کرنا چاہیے, کب سے کرنا چاہیے, اور اگر کچھ بگڑ گیا ہے تو کہاں سے ٹھیک کرتا ہے. یہ جو ٹرائنگل کی قاسم بھائی نے بات کی ہے اس میں جو پیرنٹس کا رول ہے وہ بہت کرٹیکل رول ہے. امپورٹنٹ رول نہیں ہے, بڑا کرٹیکل رول ہے. امریکہ میں 4 سال سے چھوٹا بچہ اسکول میں نہیں لیتے. وہ اس سے بھی آگے دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 سال تک کی بات کی ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا اب کہا کرو. پیرنٹس کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ تمہارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ تمہارے پلاٹ نہیں ہے, وہ تمہارا گھر نہیں ہے, وہ تمہاری بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں. جو تمہارا سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ یہ تمہارے 2 بچے, 4 بچے, 6 بچے, 8 بچے, یہ تمہارے بچے ہیں. چند سال پہلے میں نے ایک پوسٹر بنایا, فائنانس کی ایک ٹرم ہے, اس کو کہتے ہیں ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. تو میں نے وہ پوسٹر بنایا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا the biggest ROI is spending time with your children. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. دین آسان پروگرام, میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب. اور آج کا ہمارا پروگرام, اگر آپ نے اس سے پہلے والا پروگرام نہیں دیکھا تو ایک چیز مس کیا آپ نے. ہمارے سے بڑے کمال کے گیسٹ توصیف حسن صاحب ہیں. توصیف صاحب کا جو شعبہ ہے, پیشہ ہے, وہ تدریس کے ساتھ, ایجوکیشن کے ساتھ ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں پیٹی پرا بھی ہیں. پیٹی پرا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو بائی چوائس ٹیچنگ میں, ایجوکیشن میں ہیں, میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں, کیونکہ میرا اپنا شعبہ تدریس کا ہے. اور میرا جو ایک بہت بڑا ایک اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شعبے میں, تدریس کے شعبے میں سرو کرنے کا موقع دیا. توصیف صاحب اسکولز بھی رن کر رہے ہیں, اسلامک ایجوکیشن پہ بائی چوائس انہوں نے بڑا کام کیا, بڑا کنٹریبیوٹ کیا. پوری دنیا میں ان کے شاگرد اور ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں. عملی طور پہ پریکٹیکلی یہ ایجوکیشن کو جانتے ہیں, صرف ایک بزنس کے طور پہ نہیں, جس طرح پاکستان میں ایک پرائیویٹ سیکٹر بڑی تعداد اسکولز کی, یونیورسٹیز کی, کالجز کی صرف بزنس کے لیے. یہ بنیادی طور پہ جانتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے, تعلیم کے مقاصد کیا ہیں, ٹیچر کیا ہے, ٹیچر کا رول کیا ہے. ہمارا آج کا موضوع ایک ٹرائنگل ڈسکس کی جاتی ہے جو پورے کے پورے تعلیم کے نظام میں, اس ٹرائنگل کے 3 کونے ہی ہوتے ہیں. ایک کونے پہ بچہ ہے, دوسرے کونے پہ ٹیچرز یا اسکول ہے, اور تیسرے کونے پہ والدین ہیں. تو کہتے ہیں کہ تعلیم کی جو ایک تکون ہے, ایک ٹرائنگل ہے, وہ مکمل نہیں ہوتی ان 3 کونوں کے بغیر. اس میں بچے کا بھی شامل ہونا, اس کے کچھ رولز ہیں بڑے امپورٹنٹ, ٹیچر اور اسکول ایجوکیشن سسٹم, اس کے کچھ رولز ہیں, اور سب سے بڑھ کے والدین, جن کے پاس بچہ, اگر یہ دیکھا جائے ٹائم کے حساب سے, تو اپنا 2/3 ٹائم بچہ اپنے گھر میں گزارتا ہے. اسکول میں تو 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں, لیکن بڑا وقت جو ہے وہ گھر میں گزارتا ہے. اور آج ماڈرن جو کتابیں ہیں ایتھکس پہ, مورلز پہ لکھی ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ 63% ہماری ویلیوز ایتھکس وہ ماں باپ سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ جو مرضی کر لیجئے, یہ اپنی جگہ قائم دائم چیز ہے. میں بٹ صاحب ایک بات ایڈ کر کے پہلا سوال توصیف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. دنیا میں نا 1938 میں فوٹو کاپی کی مشین دریافت ہوئی تھی. فوٹو کاپی کا کانسیپٹ یہ تھا جو ڈالیں گے وہی نکلے گا. لیکن دنیا کی سب سے پرانی فوٹو کاپی مشین وہ ماں باپ ہے. جو ماں باپ ہوتے ہیں اس سے ملتے جلتے ہی بچے ہوتے ہیں, یا پھر ان کے عمل, ان کے رویوں سے جو نتائج نکل رہے ہوتے ہیں, اس کے ایکسپریشنز بچوں کے رویوں میں پھر کل کو دکھتے ہیں. تو آج کا ہمارا موضوع WhatsApp بھی بڑا ایک سنجیدہ موضوع ہے کہ آج والدین بڑے فکر مند ہیں. یقین کریں, آپ بھی امریکہ سے اور UK سے ہو کے آ رہے ہیں. میں پچھلے کہہ لیجیے 15 دن سے 4 ملکوں میں گیا ہوں. میں نے والدین کو بڑا ڈسٹرب دیکھا ہے, اور بالخصوص ہماری پاکستانی کمیونٹی, اوورسیز کمیونٹی بڑی ڈسٹرب ہے. UK میں تو بڑی دنیا ڈسٹرب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں لے آئے ہیں, دنیا داری ہماری مکمل ہو گئی ہے, پاؤنڈز کمانے لگ پڑے ہیں, ڈالر کمانے لگ پڑے ہیں, لیکن جب ہم تربیت کی طرف آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہ ہوئی نہیں ہے, کیونکہ تربیت کی نہیں ہے. والدین کا رول کیا ہے اس تکون کے تیسرا کونا یعنی والدین, ان کو کیا کرنا چاہیے, کب سے کرنا چاہیے, اور اگر کچھ بگڑ گیا ہے تو کہاں سے ٹھیک کرتا ہے. یہ سب سے اہم آج کا سوال ہے. تو بٹ صاحب میں چاہوں گا ایک جو بڑی ہی کہہ لیجیے خوبصورت حدیث مبارک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ ایک والد کی طرف سے بہترین وراثت وہ تربیت کی وراثت ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ آپ کی میری اس موضوع پہ بہت دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے, پھر میں پوچھنا چاہوں گا توصیف بھائی سے, وہ سوال بھی میں پہلے ہی رکھ دیتا ہوں کہ بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ میں بھی اسکول ٹیوشن اکیڈمی چلا کے یہاں تک پہنچا ہوں. میرا جو پہلا رول ہے کام کی شکل میں وہ اکیڈمی چلانے کا تھا, اسکول کا تھا.
اور میرے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا تھا والدین کو یہ سمجھانا کہ اللہ کے بندو آپ نے اگر یہاں بھیج دی اور آپ سمجھ رہے ہیں جی ان سارے کم سکول دینے سکول جانے اسی فیس دے سٹی ہے, پنجاب میں کہتے رہے سکول فیس دے سٹی تسی تربیت کر کے. وہ جب تک ایک کنیکشن نہیں ہے بچہ والدین اور ٹیچر کا, اور اس میں والدین وہ ذمہ داری نہیں لیتے یہ ہماری اولاد ہے, ہمارا پروڈکٹ ہے, اسکول کا پروڈکٹ تو وہ اسٹوڈنٹ ہے, لیکن دراصل ماں اور باپ کا اگر کوئی وارث ہے اور ان کے بعد بھی دنیا سے جانے کے بعد قبر میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد بھی جس کو صدقہ جاریہ کہا گیا, نیک اولاد کو کہا گیا, تو وہ رول کیا ہے؟ بٹ صاحب اوور ٹو یو جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. شاہ جی پہلے تو مجھے آپ سے بڑا سخت اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کہ جی میرا تعلق بھی تدریس سے ہے, توصیف بھائی کا بھی تدریس سے ہے. میں نے تجھے کٹ نہیں دیتا نہیں تعلق کاٹ نہیں سکتے کیونکہ ہلکا پھلکا تدریس سے نہیں, آپ کا تو میرا بھی تعلق ہے وہ, لیکن میرا تدریس کی بڑی ہائی ڈگری میں نا, لیکن آپ جو ہے نا تبلیغ, میرا خیال ہے توصیف بھائی میری بات کو سیکنڈ کریں گے, وہ تدریس کی بڑی ہائی ڈگری ہے, تو ہم تو نیچے نیچے کھیل رہے ہیں. میری تدریس جو شروع ہوتی ہے وہ بڑی عمر کے لوگوں سے ہوتی ہے, آپ بچوں سے شروع ہیں. شاہ جی یہ بڑی امپورٹنٹ, چونکہ میں کہہ رہا کہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. پہلا پروگرام جو ہم نے توصیف بھائی کے ساتھ کیا تو یہ آدھا رہ گیا تھا, تو ہم نے سوچا کہ اس میں اصل میں ابھی امریکہ تھا نا, تو مجھے وہاں پہ یہ بات سمجھے, پہلے مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا, کسی گھر میں میں ٹھہرا ایک دن, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ امریکہ میں 4 سال سے چھوٹا بچہ اسکول میں نہیں لیتے. وہ اچھا, مجھے نہیں پہلے پتا تھا کہ وہ انہوں نے کہا جی ہاں لے کے جائیں اگر, تو کہیں گے نہیں جی ہم نہیں لیتے. ہاں اگر آپ نے اس کو پلے گروپ میں کھلانا ہے تو کہیں ڈے کیئر سینٹر یا کھلانے وہ وہاں لیں, تعلیم کے لیے ہم 4 سال سے پہلے نہیں لیں گے اس کو. لیکن اس سے بھی آگے اگر چلیں نا, اس سے بھی آگے دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 سال تک کی بات کی ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا اب کہا کرو. اس سے پہلے یعنی اس کو نماز کا بھی نہ کہو, لیکن اس سے پہلے کرو کیا, اس سے پہلے کرو یہ کہ اسے دکھاؤ کہ کیسے ہوتے ہیں انسان, خود عمل کر کے دکھاؤ. وہ جو آپ نے کہا نا ماں باپ کا رول کیا ہے, جی سارا رول تو ماں باپ کا ہی ہے, ٹیچر تو بعد میں آتا ہے. بالکل صحیح, پہلے تو ماں ہے باپ ہے جو انہوں نے کرنا ہے. یہ آج کا جو ٹاپک آپ نے چنا ہے یہ, اور خاص طور پہ توصیف بھائی کے ہوتے ہوئے, کیونکہ توصیف بھائی کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے یہ دنیا سے, مطلب امریکہ اور جو جن کے بارے میں ہمارے ذہن میں ہے کہ پتہ نہیں وہ کی بلا ہوتے کبھی. ابھی تو آسانی ہو گئی ہے, پہلے توصیف بھائی مجھے یاد ہے جب اتنی آسانیاں نہیں تھیں, جانے آنے ٹیلی فون بھی نہیں تھا, واٹس ایپ بھی نہیں تھا, تو اس وقت وہ جو امریکہ سے ہو کے آتا تھا نا بندہ, تو ہم اس کو ہاتھ لگا کے دیکھتے تھے, امریکہ تو ہو کے پتہ نہیں کیا ہو جاؤں. انہوں نے وہاں 17 سال گزارے ہیں, پھر بھائی چوائس یہاں پہ ہے. تو اس میں ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے کہ بھی یہ بچے کے ساتھ والدین کو کیا کرنا چاہیے, یہ بڑا اہم رول ہے, کیونکہ والدین امپورٹنٹ چیز ہیں. یہ ابھی ان سے سوال آپ نے کیا ہے, ان سے سوال کریں گے, پھر اس میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس میں ایڈ آن کرتے رہیں گے کہ والدین کا رول بچے کے لیے کیا ہے, کیوں بچے جو ہیں وہ والدین کو فالو کرتے ہیں, والدین کو جو کر رہا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. ابھی آخری بات کر کے میں آپ کو اور کہتا ہوں, ابھی کینیڈا میں گیا تھا پچھلے, کینیڈا میں تو مجھے لوگ کچھ چھوڑنے آ رہے تھے, ایئرپورٹ کی طرف چھوڑنے آئے, تو مجھے کہا, جیسے شاہ صاحب نے کہا نا بڑے لوگ پریشان وہاں پہ, انہوں نے کہا جی ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں. مجھے کہنے لگے 3-4 لوگ تھے جو چھوڑنے, اور خود وہ انجینئر تھے, وہاں کوئی جاب شاپ کرتے تھے, بڑے اچھے ویل آف تھے وہ لوگ. ہمارے لیے دعا, بچوں کے لیے دعا کریں. میں چپ کر گیا, پھر انہوں نے کہا بچوں کے لیے دعا کریں. تو جب 3-4 دفعہ انہوں نے کہا, میں چپ رہا, تو انہوں نے کہا جی تسی بولتے کیوں نہیں اب اس کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ اللہ کرے آپ کے بچے نیک ہو جائیں, اللہ آپ کے بچے دیندار بنیں, لیکن ہے مشکل بات یہ. انہوں نے کہا جی وہ مشکل کیسے؟ میں کہا بچوں نے وہی کرنا جو آپ نے کرنا ہے. پہلے آپ تو ٹھیک ہو جائیں تو بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ دنیا کا ہر انسان شاہ صاحب یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے نیک ہو جائیں, میں جس طرح کا مرضی ہوں بچے نیک ہو جائیں. حالانکہ یہ سسٹم ایسا ہوتا نہیں, ایسا نہیں ہے. مجھے ہونا ہے تو اس پہ توصیف بھائی تھوڑا سا آپ کے اپنا ایکسپیرینس چونکہ شیئر کریں کہ کس طرح والدین کی ذمہ داری کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے. بڑا مشکل سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اگین اینڈ گیونگ می دا چانس. اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بہت ضروری چیز ہے, وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ تمہارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ تمہارے پلاٹ نہیں, وہ تمہارا گھر نہیں ہے, وہ تمہاری بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں. جو تمہارا سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ یہ تمہارے 2 بچے, 4 بچے, 6 بچے, 8 بچے, یہ تمہارے بچے ہیں. دس از دا بگیسٹ ایسٹ یو ہیو.
میں گاہے بگاہے اپنے ادارے کے لیے پوسٹرز وغیرہ بناتا رہتا ہوں. چند سال پہلے میں نے ایک پوسٹر بنایا, فائنانس کی ایک ٹرم ہے, اس کو کہتے ہیں ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. جب بھی کوئی بندہ پیسہ لگاتا ہے تو وہ جب اس کی فیزیبلٹی رن کرتا ہے تو اس میں وہ چیک کرتا ہے کہ اس کا ROI کیا ہے. ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ 2 سال کا ہے, 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے. تو میں نے وہ پوسٹر بنایا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا دا بگیسٹ ROI از اسپینڈنگ ٹائم ود یور چلڈرن. زبردست, واہ, بیوٹیفل. اس سے بڑا تمہارا ریٹرن آن انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو. زبردست, زبردست. ہمارے ڈیفینس کے ہمارے مسجد کے ساتھی ہیں اختر بھائی, آپ بھی جانتے ہیں, وہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں جہاز بنانا, اگر کسی نے بوئنگ کا ہینگر دیکھا ہو نا تو اس کو اندازہ, اس کو یہ بات زیادہ ہٹ کرے گی کہ جہاز بنانا آسان ہے, انسان بنانا مشکل ہے. اوہ کیا جملہ ہے جی, بہت بڑا جملہ ہے. اب جہاز پوری ایک دنیا ہے. بالکل ایسے جہاز بنانا آسان ہے, انسان بنانا مشکل ہے. بالکل ٹھیک. اب ہمیں ایز پیرنٹس ہمیں رسپانسبلٹی دی گئی کہ تم اولاد کو بناؤ, تم اپنی نیکسٹ جنریشن کو بناؤ, تم ایسا کام کر کے جاؤ کہ ان میں فیئر آف گاڈ ہو جائیں. میں کافی عرصے سے فیئر آف گاڈ کئی دفعہ جب لیکچرز میں دیتا ہوں تو انگلش میں دیتا ہوں تو گاڈ فیئرنگ, گاڈ میں ہمیں اس اسٹیٹ میں ہونا چاہیے کہ وی شوڈ بی گاڈ فیئرنگ آل دا ٹائم. ایک انگلینڈ کے مولانا عبد الرحمان صاحب ہیں, ان کی بات چند مہینے پہلے بڑی خوبصورت تھی. انہوں نے کہا جب آپ اسٹیٹ آف فیئر میں ہوتے ہیں تو یا آپ فائٹ کرتے ہیں یا فلائٹ کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ یہ دونوں آپشنز نہیں. اللہ کے فائٹ کر ہی نہیں سکتے, آپ فائٹ نہیں کر سکتے اور آپ فلائٹ نہیں کر سکتے. جائیں گے کہاں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ گاڈ فیئرنگ کی جگہ گاڈ کانشیسنیس کہہ دیا کرو. ہر وقت, کیا بات ہے, ہر وقت 24 گھنٹے میں میں اس اسٹیٹ میں ہوں کہ میں گاڈ کانشیس ہوں. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے ساتھ ہیں, اللہ مجھے سن رہے ہیں, اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہیں. وی ہیو ٹو ہیو اے اسٹرانگ بلیو ان دیٹ. بچوں کی تربیت کے اعتبار سے کہاں سے بات شروع کروں, بڑی لمبی بات ہو جائے گی. یہ جو ٹرائنگل کی قاسم بھائی نے بات کی ہے اس میں جو پیرنٹس کا رول ہے وہ بہت کرٹیکل رول ہے. امپورٹنٹ رول نہیں ہے, بڑا کرٹیکل رول ہے. اور اس میں تھوڑا سا میں نہیں کہوں گا بلکہ کافی حد تک اس میں کمی پائی جاتی ہے. اب میں ایجوکیشن سیکٹر میں ہوں اور کافی عرصے سے ہوں, تو یہ جو ٹرائنگل بنتا ہے نا, ایک سائڈ پہ بچہ ہے, ایک سائڈ پہ اسکول ہے اور ایک سائڈ پہ پیرنٹس ہیں. فادرس کی اسپیشلی ہمارا ایک جو سب سے بڑا گرینڈ ایونٹ ہوتا ہے پورے اسکول کا, وہ اس کو ایکٹیویٹی ڈے کہتے ہیں, جو اگلے مہینے ہو رہا ہے ہمارا. آپ دونوں بھی انوائٹڈ ہیں, ضرور آنا. ایکٹیویٹی ڈے میں شروع میں میری پرنسپل کی اسپیچ ہوتی, تو اس میں میں نے کہا تھا کہ فادرز اپنے رول کو انہینس کریں. اب پلیز مجھے آپ کو شاید یہ بات جس طرح آپ نے بات کی, میں آپ کی بات کو نگیٹ نہیں کر رہا کہ مدر مدرسہ ہیں, مدر سب کچھ ہیں, مدر نے تربیت کرنی ہے. میں اس میں تھوڑا ایڈ آن یہ کروں گا کہ فادر بھی اپنے رول کو ریئلائز کریں. بالکل ٹھیک. فادر بھی اپنے آپ کو ریئلائز کرے کہ میرا بھی کچھ رول ہے. نہیں جی میں تو رات کے 8 بجے آتا ہوں, تو میں یہ بالکل وہ اسپیچ کے الفاظ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں. تو فادر کہتا ہے میں تو رات کے 8 بجے آتا ہوں, 6 بجے آنا شروع کر لوں. میں پاکستان کا اوور آل اسٹرکچر ہی بنا ہوا ہے کہ لوگ 11 بجے 12 بجے اٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے بزنس پہ 1 بجے جاتے ہیں. حفیظ سینٹر 2 بجے کھلتا ہے, جولری کے بزنسز 2 بجے کھلتے ہیں. پورا کراچی جی, پورا کراچی 2-3 بجے. اگر آپ یہ سائیکل کو پیچھے لے ہیں اور فجر کے بعد والا ٹائم جو برکت والا ٹائم ہے, اگر آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں, جس طرح ہمارا اسکول 7:30 in the morning اٹس اپ اینڈ ریڈی, الحمدللہ ہم اس کو کیش کرتے ہیں صبح والے ٹائم کو. تو اس لیے جو فادرز میرے پاس آتے ہیں تو آگے کہتے ہیں فیس تو رکھ لو جتنی بھی آپ کو چاہیے, لیکن ہم اپنے بچوں کی تربیت میں بہت کم انوالوڈ ہیں. ایک فادر یہ کہہ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے لوگ اپنے بچوں کو اس طرح بڑا ہوتے دیکھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ایسے بڑا ہوتے دیکھتے ہیں. یہ ایک فادر کہہ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ چوائس تمہارے پاس ہے. یو ہیو دیٹ چوائس کہ تم نے اس طرح دیکھنا ہے کہ اس طرح دیکھنا ہے. یو وانٹ میک یور سیلف اویلیبل, اٹس یور چوائس. یو وانٹ اسپینڈ مور ٹائم, اٹس یور چوائس. یو وانٹ گیٹ مور انوالوڈ, اٹس یور چوائس. نہیں میرا تو اسٹرکچر اس طرح پاکستان کا اسٹرکچر ایسے بنا کہ میں 1 بجے سے پہلے جا نہیں سکتا, میں رات کو عشاء کے بعد آؤں گا, جب میں ہوں گا بچے سوئے ہوئے ہوں گے. یور فالٹ. ٹائم تھوڑا کر دو, توکل کرو کہ اللہ مجھے دیں گے. نیت کرو کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے لگا, وہ صدقہ ہے. اللہ صدقہ کو بڑھاتے ہیں. واہ. میں جو ٹائم اپنی اولاد کو دینے لگا ہوں وہاں اس کی وجہ سے اللہ مجھے وہاں سے دیں گے جہاں سے میں گمان نہیں کر سکتا. بے شک, بے شک. سو اٹس اے مائنڈ سیٹ چینج. تو اگر آپ اس طرف تھوڑا چلیں تو الحمدللہ. تو وہ ٹرائنگل کے اوپر جس طرح آپ نے بات کی ہے قاسم بھائی, ہم بہت زیادہ پیرنٹل کاؤنسلنگ بھی کئی دفعہ ہوتی ہیں, ورک شاپس بھی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو جب فادرز وغیرہ آتے ہیں تو میرا بہت مدرس ہیپی ہو رہی ہے, فادرز میرے سے خفا ہو رہے ہوتے ہیں کہ بس بھی کر. تو میں فادرز کو بہت زیادہ انہینس کرتا ہوں کہ اپنے ٹائم کو تھوڑا کم کرو. اگر 6 دن کام کرتے 5 دن پہ آ جاؤ. تھوڑی سیلری ہٹ ہوگی, تھوڑا بزنس ہٹ ہوگا, کوئی بات نہیں, جانے دو. بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو, ان کے ساتھ سائیکل چلاؤ, ان کے ساتھ پارک جاؤ. اٹس ویری امپورٹنٹ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچے کو یہی یاد رہے گا کہ میرے بچے نے میرے فادر نے میرے ساتھ سائیکل چلایا تھا, وہ میرے ساتھ واکس پہ جاتا تھا, اس کے ساتھ میں نے ویکیشنس کی تھیں.
ہاں اگر بالکل ڈسکنیکٹڈ رہو گے اور تمہارا خیال ہے کہ تم مال کے ساتھ خوشیاں لے لو گے، مال کے ساتھ. ہماری ایک جماعت تبلیغی جماعت ہماری ایک امریکہ گئی تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت بڑا اس کا مینشن تھا، بہت بڑا گھر تھا. تو ہماری جماعت گئی اندر جا کے بیٹھی تو وہ شروع میں نا پہلے آدھا پونا گھنٹہ گھر دکھانا شروع ہو گیا اور کہتے ہیں دیکھو میرا کتنا بڑا گھر ہے، باہر کتنی فینسی میری گاڑیاں ہیں اور سارا کچھ ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد کوئی گھنٹے ڈیڑھ کے بعد تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونا شروع ہو گیا اور اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ جو سب پایا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، جو کھویا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو کھویا ہے وہ زیادہ. وہ بہت زیادہ ہے. یہ سٹوریاں باہر کے ملکوں میں آپ کو بہت زیادہ ملتی ہیں. جو پایا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو کھویا ہے وہ بہت زیادہ ہے. سلوشن کیا ہے؟ فادرز اپنے آپ کو اویلیبل کریں. نیٹ کا ٹائم، جو فادرز ہیں وہ اپنی محبت بڑھائیں، شفقت بڑھائیں. ہم لوگ باہر اسپیشلی وی آل میل، ہم باہر تو اپنے فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں، سوشلائز کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. جب ہم گھر میں آتے ہیں تو ہم یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک. تو ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنے والی بات ہے. اگر ہم ایٹیٹیوڈ چینج کریں گے بچے قریب آئیں گے. ہم ان کے آج کل دوست نہیں رہے، وی آر ناٹ دیئر فرینڈس اینی مور. بچے ہمارے ساتھ کوئی کھل کے بات نہیں کرتے. دیر ان اسٹیٹ آف فیئر کہ باپ کا تو بس وہی جو پرانے زمانے کا اولڈ اسکول، اس کا تو یہ رول ہے کہ اس نے آنا ہے، مجھے ڈانٹ دینا ہے، مجھ سے پوچھ لینا ہے. وہ ہمیں اوائڈ کرتے ہیں. ان کا تو رول یہ تھا کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. ڈیڈ کیسا رہا ہے؟ میں اپنا بتاؤں، جب اس ریلیشن شپ تک پہنچنے کے لیے ایک محنت ہے. تو جب تک ہم اس محنت میں آگے اپنے آپ کو والنٹیئر نہیں کریں گے تو یہ بڑی بالکل صحیح، کوئی فائدہ نہیں. اچھا توصیف بھائی، میں ایک واقعہ میں سنانا چاہوں گا بٹ صاحب کیونکہ میری ابتدا جو سارا کام، پہلا کام ہے زندگی میں، جس طرح آپ کی ابتدا آپ نے آرٹ کو دیکھا، فن کو دیکھا، آرٹ کونسل کو دیکھا تو بڑی اس کی یادیں ہوتی ہیں. میرا ابتدا کا بڑا وقت توصیف بھائی اسکول چلانے میں گزرا، اکیڈمی اور اسکول. تو ایک دفعہ ایک والد صاحب میرے پاس آئے اور میٹنگ کے لیے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں آپ پنجابی انہوں نے کیا کہ میرے کچھ تقاضے ہیں آپ سے. میں نے کہا جی بتائیں گے. فیس ہم دیتے ہیں. انہوں نے سارے گنوایا. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گئے. انہوں نے نا 3-4 گالیاں نکالی. وہ کہتے جی اپنے بچے کہتے یہ بندے کا پتر نہیں بن رہا. میں کہا جی آپ بندے کے پتر کی کوئی تعریف بتائیں مجھے. میں کہتا اس کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، اس کی زبان ٹھیک ہونی، اس طرح کی چیزیں. اب میں نے فوراً سوچا کہ یہ تو کھلا تضاد ہے. سہیل بڑائی صاحب کہتے ہیں نا کھلا تضاد. یہ کھلا تضاد یہ ہے کہ جو وہ خود نہیں ہے وہ چاہ رہا ہے اس کا بچہ وہ بن جائے. صحیح. یہ جو فادر فیکٹر ہے اس پہ کتابیں بڑی، فادر فیکٹر پہ بڑی کتابیں، دنیا میں بڑی کتابیں ایسی. کوئی مدر تو اسٹیبلشڈ ہے نا جی. ماں دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی فلسفہ ماں کی محبت اور ماں کی ممتا کے بغیر نہیں. اور ہم بھی مدر سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں فطرتی طور پہ. کوئی ایسا نظام فادر فیکٹر میں یہ باقاعدہ لکھا گیا کہ باپ کا ہم پہ اثر لازمی پڑ رہا ہوتا ہے، بیٹیوں پہ پڑتا. یعنی اس پہ ریسرچ ہوئی کہ جن بیٹیوں کی، بچیوں کی جو رول ماڈلز ہیں ان کے فادر ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں. بالکل صحیح. یعنی ان کی شخصیت میں ایک انوویشن، ایک جرت، انیشیٹو کی پاور ہے. میں پوچھنا چاہوں گا یہ والدین کو، بالخصوص والد کو ریئلائز کروانا کتنا مشکل ہے آج کے زمانے میں، جس میں ہر طرف ہی دیکھیں نا. ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا کلٹن کرسٹنسن، امریکن تھے، ہارورڈ بزنس اسکول میں پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا جو تنخواہ ہے کیونکہ پہلی کو محسوس ہوتی ہے اور تربیت کا نتیجہ کیونکہ 20 سال بعد آتا ہے، لہٰذا ہم تنخواہ پہ اور جو مٹیریل ہماری گروتھ ہے اس پہ ساری انرجی لگا دیتے ہیں. اور جس فصل کا نتیجہ 20 سال بعد آنا ہے کیونکہ دکھ نہیں رہا، انٹینجیبل، کمیٹی ڈلی ہوئی ہے، آخر کار بچے نے بگڑ جانا ہے یا پھر سنور جانا ہے، تو اس طرف ہم دھیان نہیں دیتے. کتنا مشکل ہے ریئلائز کروانا کہ اللہ کے بندو یہ بھی آپ کی کھیتی ہے، ان کو حکم ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اور اس میں پھر 7 سوال جوڑوں گا کہ دیندار طبقہ ساری دنیا کے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تیار ہے، اپنے بچوں کو نہیں بچا رہے. بس اس میں یہی کہوں گا، پہلے بھی میں نے واقعات سنا، ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. میرے پاس ایک فادر ہے اور آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا خراب ہو گیا، اور ایسے آتے رہتے ہیں کہ بیٹے کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں. اب وہ مجھے تیز نظروں سے دیکھتے ہیں اور مجھے اس طرح کی کافی پرسنل باتیں لوگ کرتے ہیں آف کورس. تو میرا جو فرسٹ آنسر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اپنی قربانی بڑھاؤ. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. بچے کی بات ہو رہی ہے، کیا مطلب اپنی قربانی بڑھاؤ؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم اس کے لیے روزہ تب رکھا ہے. میں ایک بہت بڑے قاسم بھائی اللہ والے کو جانتا ہوں ماشاء اللہ، جو بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں. ان کو جب بھی کوئی پرابلم آ جائے تو وہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کرتے ہیں اعمال سے کرتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک ٹاک دی تھی لاہور کے کمشنر ہیں FBR کے،
تو انہوں نے کافی لوگوں کو اکٹھا کر لیا, تو وہاں پہ میری ٹاک تھی الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ کافی, میں نے پونے گھنٹے کی جب بات کی تو آخر میں نے یہ کہا کہ آج کا خلاصہ یہ ہے, کوئی زیادہ باتیں یہاں سے نہ لے کے جاؤں, آج کا خلاصہ یہ ہے اللہ کرتے ہیں, اعمال سے کرتے ہیں. واٹ واز دا لاسٹ ٹائم, کوئی فادر میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, میں کہا واٹ واز دا لاسٹ ٹائم یو پریڈ 2 نفلس فار یور سن. کتنا بڑا سوال ہے. What was the last کتنا بڑا سوال ہے. What was the last time you fasted for your son? تم سحری پہ اٹھے ہو اس نیت سے کہ میرا بیٹے کا رویہ ٹھیک ہو جائے. میں وضو کر کے 2 نفل رات کے 3:30 بجے اٹھ کے تہجد پہ اس لیے پڑھنے لگا ہوں کہ میرے بیٹے کا رویہ ٹھیک ہو جائے. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, اور لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ وی آر اے پروڈکٹ آف آر انوائرمنٹ. وی آر 70% واٹر. ہم جس ماحول میں بیٹھتے ہیں اس کا ہم اثر لیتے ہیں. تو جب اچھے ماحول میں بیٹھیں گے تو اچھا اثر لیں گے. اب ہم صرف یہ کہہ دیں کہ بچوں اس مرکز جایا کرو, وہاں پہ اچھے اچھے بیانات ہوتے ہیں, اور خود آپ کے پاس 1 منٹ نہیں. اور اس خانقاہ پہ جایا کرو, وہاں پہ بڑے اچھے اچھے بیانات ہوتے ہیں, خود آپ کے پاس 1 منٹ نہیں. یہاں پہ جایا کرو, یہاں پہ تسبیحات ہوتی ہیں, خود آپ کے پاس 1 منٹ نہیں. بچے کو پتہ ہوگا کہ یہ مجھے صرف آرڈر دے رہے ہیں, یہ یہاں سے بات نہیں کر رہے. بالکل. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ نے ان کو اچھے ماحول میں بٹھانا ہے تو اپنی قربانی بڑھانی ہے. اپنا ٹائم, ونس اگین میں اسی بات کروں گا جو میں نے پہلے بات کی تھی, اپنا ٹائم جو آپ کی بزی لائف ہے اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کو اپنا ہینڈ ہولڈنگ کر کے جا کے خود بھی بیٹھنا پڑے گا, ان کو بھی بٹھانا پڑے گا. مرکز میں جائیں, بیان سنوائیں, جو مرضی کریں, قرآن کی تلاوت خود بھی کریں, ان سے بھی کروائیں. تم نے آج قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا, آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, ڈیپ ڈاؤن سائڈ وہ اندر سے یہ سوال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا. آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, آپ کو تو میں نے قرآن کے ساتھ 4 مہینے ہو گئے, میں نے آپ کو نہیں دیکھا. ڈیپ ڈاؤن سائڈ وہی اندر سے یہ سوال پوچھ رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جب اس میں ڈیسیجن پاور آتی ہے کہ اب وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے, تو وہ پھر اعمال کو چھوڑ دیتا ہے. اعمال بنتے ہیں بچپن میں, اعمال بنتے ہیں ماحول سے, اعمال بنتے ہیں باپ کو. بوائز اپنے فادر سے زیادہ انسپائر ہوتے ہیں, بیٹیاں اپنی مدر سے زیادہ انسپائر ہوتی ہیں. ہینڈ ہولڈ کر کے اپنے بچوں کو مسجدوں کے لیے واک کر کے جانا اور ان کو راستے میں دینی باتیں کرنا. میں تو کہتا ہوں کہ جب بھی چانس ملے اپنے بچوں کو خود اسکول ڈراپ کیا کرو. یہ 2-3 چانس ہوتے ہیں جہاں پہ بچے باؤنڈ ہیں, آپ وہ گاڑی میں سے نکل بھی نہیں سکتے. تو آپ کا اگر 15 منٹ کا, 20 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا آپ کا راستہ ہے, دیٹ از اے ہیوج بلیسنگ. اس سے بڑی آپ کی بلیسنگ نہیں ہے کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں. خاموش نہ رہو, کوئی بات کرو, کوئی اصلاحی بات کرو, کوئی دین کی بات کرو, اللہ کی بات کرو, قرآن کی بات کرو, حدیث کی بات کرو, کسی سٹوری جس سے تم انسپائرڈ ہو وہ ان کو سناؤ. دوسرا, جب بچے بیمار ہوں اور آپ ان کی تیمارداری کے لیے ان کے کمرے میں جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ دین کی بات کریں. یہ کچھ ٹائمز ہیں جہاں پہ آپ بہت زیادہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اذان ہوگی فوراً اپنے بیٹے سے کہیں آؤ مسجد چلیں, واک کر کے جائیں. اگر قریب ہی اور لیٹس سے کہ 7 منٹ کی واک ہے اور 2 منٹ کی ڈرائیو ہے تو پریفر کریں کہ واک کر کے جائیں اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائیں. ساتھ اس کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. آج تم نے کیا سیکھا, مجھے بھی سکھاؤ نا. ہمارا وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ سر میں سیکھا سکھائیں اور تمہیں کچھ نہیں آتا, دیٹ ہیز ٹو چینج. بڑی اہم بات. انفیریئر فیل کروانا, ایبسولوٹلی. پھر ججمنٹل ہونا. اچھا, یہ ایک بڑا ایک اہم سوال یہاں پر میں آپ کے سامنے دونوں احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کچھ والدین, میں بڑی معافی کے ساتھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے, جیسے اے ٹی ایم میں سے آبویس ہے کہ کیا نکلے گا سر, پیسے نکلیں گے سر, اور اگر آپ بیکری میں گئے ہیں تو بیکری آئٹمس آپ کو مل جائیں گے. کچھ والدین اور بالخصوص والد میں نے دیکھے جو ہر وقت نصیحت ہے, یعنی ان کا پروڈکٹ ہر وقت ایک نصیحت ہے. نہ ان میں لسننگ اسکل ہے, نہ وہ ایمپتھی ہے, نہ وہ جو ہم کہتے ہیں آج ماڈرن پڑھایا جا رہا ہے تو کہا جاتا ہے کسی کے جگہ پہ آ کے سوچو, اسٹینڈنگ آن دی ادر فٹ, اس کی جگہ پہ آؤ تو پھر آپ کو پتہ لگے یار کہ اس کے چیلنج کیا ہیں. پھر وہ کہیں کھینچ کے زبردستی 2-4-8 سال کے بچے کو ایک 70 سال کا بابا بنانا چاہتا ہے. سب سے زیادہ خوفناک چیز جو میں نے دیکھی ہے, کچھ لوگوں کا جو مزاج ہے نا, وہ اس مزاج کو دین سمجھ بیٹھے, اس میں ایک ڈرائینس ہے, وہ اس کا پرچار کر رہے ہیں, وہ لائف کے کلرز کو بھی آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کے سامنے مسکراتا بندہ ایب نارمل ہے. قطع کلامی معاف, میرے پاس ایک فادر آیا کے کہتے ہیں میرے بیٹے فرض نماز پڑھتا ہے, اس کے بعد سنت نہیں پڑھتا, نوافل نہیں پڑھتا. میرے کو اس کی ایج کتنی ہے, 9 سال. میں نے کہا اچھا, اپنے آپ کو یاد کرو جب 9 سال کے تھے. میں بہت اوپن بات کرتا ہوں, کچھ لوگوں کو بہت بری لگتی ہے. میں کہتا ہوں جب آپ 9-10 سال کے تھے نماز پڑھتے تھے, سوچ میں پڑ گئے. تو کہتے ہیں شاید نہیں پڑھتا تھا. میں نے کہا آپ کے بچے 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, ابھی فرض پڑھ رہے ہیں, اس پہ تھینک گاڈ کرو, اس پہ شکرانے کے نفل پڑھو, اس پہ سجدے کرو. ایبسلیوٹلی رائٹ. ہم بچوں کو جنید بغدادی بنانے کی کوشش کرتے ہیں 7 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر میں. ایک پچھلے دن ہمارے اسکول میں ایک شیخ ہے ماشاء اللہ, ویل ریسپیکٹڈ, آئی لو ہم. ان کا بیٹا ہے, وہ اپنے فادر ہیں, اپنے بیٹے کو مجاہدے کے لیے تیار کر رہے ہیں, تو اس کو تہجد پہ اٹھاتے ہیں اور اس کو فجر, پھر اس کے بعد بھی
جو سارے اذکار وغیرہ ہوتے ہیں. وہ باغی نہ ہو جیسے. نہیں باقی والی بات نہیں, الحمدللہ بہت اچھا بچہ ہے, لیکن وہ کلاس روم کے اندر سو رہا ہوتا ہے. او ہو. تو میں نے پچھلے دنوں شیخ کو فون کیا, میں نے کہا کہ شیخ مائنڈ نہ کرنا, اور میرے وائس میسیج بھیجا, میں نے کہا مائنڈ نہ کرنا, ہم بچوں کو مجاہدے کے لیے تیار کریں, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف سلیپنگ ان دا کلاس روم. اللہ. میں نے کہا ابھی وہ 11-12 سال کے, ابھی اس پہ اتنا بوجھ ڈالنے جتنا وہ لے سکتا ہے, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف سلیپنگ. آپ کے سارے اس کے جو ڈفرنٹ ٹیچرز ہیں مختلف مضامین کے, وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ کلاس کے اندر سویا رہتا ہے. ہم مجاہدوں کے لیے تیار کریں, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف. تو ہم نے ہر ایک کے لیے تیار کرنا ہے, تہجد کے لیے بھی تیار کرنا ہے, فجر کے لیے بھی کرنا ہے, اکیڈمکس کے لیے بھی کرنا ہے. یہ شاہ جی بیچ میں بھی بات ایڈ کر دوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اصل میں بچوں کے ساتھ والدین کو کیا کرنا ہے, یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی باتیں. بالکل صحیح جی. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ, یعنی ذرا اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کیا لیول ہے ان کا. وہ لیول یعنی کہ دنیا میں ایسا کوئی مثال کو دے نہیں سکتا ان کے لیول کی. تو بچوں, چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ بالکل اسی طرح کھیلنے سے بچے کھیل رہے ہیں. اور یعنی یہ جب بات آتی ہے نا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے کہ یار نبی نے کیا گھر کی زندگی سکھائی ہے کہ وہ گھوڑا بنے ہوئے ہیں, بچوں کو اوپر بٹھایا ہوا ہے, تو چکر لگا رہے ہیں گھر کا, اور پھر یوں منہ چہرہ مبارک یوں کر کے کہتے ہیں بتاؤ بیٹا بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے, سبحان اللہ, اللہ سواری کیسی ہے, تمہاری سواری کیسی ہے. تو یہ کیا سکھا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ, جیسا آپ نے ابھی فرمایا نا کہ ان کے لیول پہ جا کے, یعنی وہ اپنی اس بات کو بھول کے کہ میں کون ہوں, بچوں کے ساتھ بچہ بن کے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں گھر میں. یہ ہمیں سکھایا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے بچوں کے ساتھ. اگر بچوں کے ساتھ آپ کی یہ والی لیول آف انڈرسٹینڈنگ نہیں نہ ہوئے گا تو بچہ کبھی بھی آپ کی بات وہ بچپن میں پھر ہوگا. ہوتا کیا ہے, جیسے انہوں نے بتایا نا وہ شیخ بنانا چاہتے ہیں, وہ شیخ بنے گا اس وقت تک جب تک اس کے اپنے ہاتھ میں گیم نہیں ہے, جب تک وہ ڈیپینڈنٹ ہے نا اس وقت تک شیخ بنے گا. جس دن اس کے اپنے ہاتھ میں گیم آئی نا, صحیح, اس دن کے بعد شیخی شوئی ساری ادھر رہ جائے گی, تو وہ ایٹ از اون ہو جائے گا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ, جو جیسے کہا نا باپ امپورٹنٹ چیز تو باپ ہے, باپ کو, لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دنیا میں شاید ہی ایسے تھوڑے سے باپ ہوں گے جن کو پتہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. ویری امپورٹنٹ. ان کو خود نہیں پتہ انہوں نے کیا کرنا ہے. صحیح جی. جو انہوں نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا, جو انہوں نے بڑے کرتے دیکھا, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا تھا نا عشاء کے بعد وہ آتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو 15-20 منٹ کے لیے دیکھتے ہیں. اچھا, اس 15-20 آدھے گھنٹے کو آپ بڑا قیمتی بنا سکتے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں قیمتی کیسے بنانا ہے. اچھا ایک اور بات, جی پلیز, یعنی یہ جو حکمت بصیرت ہے کہ میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے, میرا بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں نے اس سے کیا بات کرنی ہے, میں نے ایک بات کی, اس نے کیا جواب دیا, اب میں نے آگے سوال پوچھنا ہے, اس کو زیادہ پروب کرنا ہے, اس کو میں نے ڈانٹنا ہے, نہیں ڈانٹنا, اس وقت اس کا کیا موڈ ہے. یہ جو حکمت بصیرت ہے یہ بہت ضروری ہے. اس پہ بھی دیکھنا, اگر آپ تو حدیث بھی پڑھتے ہیں, سیاست بھی پڑھتے ہیں, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی جان بتاتی ہیں, امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ احادیث میں کہ حضور گھر میں دینی تبلیغ بہت کم کیا کرتے تھے, بہت کم کوئی ایسی نصیحت کی باتیں کرتے تھے کہ یوں کرو یوں کرو, اپنی زندگی دکھاتے تھے, کر کے دکھاتے تھے. عملی طور یہ جو آپ نے کہا نا فادر کا معاملہ, فادر کے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ اس لیے ٹائم نہیں ہے کہ میری پہلے سوچنا پڑے گا میری پرائرٹی کیا ہے. بالکل صحیح. اگر میرے ذہن میں پہلے ہو کہ میری اولاد میری, اور شاہ جی ابھی جو آپ نے بات کی تھی نا, بڑی امپورٹنٹ بات تھی, جو انسٹنٹ رزلٹ ہوتا ہے نا, انسٹنٹ رزلٹ, ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں. لانگ وہ منافقت ہی ہے انسٹنٹ. میں اسٹاک مارکیٹ میں جانتا ہوں, اسٹاک مارکیٹ والے جو میں پیچھے پڑھ رہا تھا, اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی 1800 پتہ نہیں کہاں سے کب سے لے کے آج تک جو ٹریڈنگ کرنے والے روزانہ, انہوں نے ہمیشہ لاس ہی کیا, جو روز کر رہے ہیں ہمیشہ لاس کیا انہوں نے. اچھا, یعنی 99% وہ لاس کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور جو لانگ گیم کھیلتے ہیں, جو لانگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ 10 سال بعد 15 سال کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے, انہوں نے ہمیشہ پروفٹ کیا. یعنی چیزیں وہی ہوتی ہیں جو اولاد پہ انویسٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا 15-20 سال کے بعد. تو 15-20 سال کو سامنے رکھ کے اگر انویسٹ کریں گے تو آپ کی پرائرٹی سب سے پنجابی کہتے ہیں 100 گلاں دی ایکو گل تے بہتے پانی دا ایکو ہی حل. سب سے بڑی چیز ہے کہ میری پرائرٹی کیا ہے. بالکل ٹھیک جی. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیر از اے مائنڈ سیٹ, اور یہ لاکھوں کروڑوں فادرز کا ہے کہ میرے پاس جو منی ہے نا,
میرے پاس جو ڈالرز ہیں, میرے پاس جو پاؤنڈز ہیں, وہ میرے مسئلے حل کر دیں گے. ہائے ہائے, یہ بڑا خوفناک, ویسے یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے, بنیادی میرے مسئلے طور حل کر دیں گے. صحیح. حالانکہ دیٹس اے ویری ویری ڈینجرس مائنڈ سیٹ. میں اس کو قریب کرنے کے لیے اس کو ایک آئی فون 16 لے کے دوں گا نا تو یہ میرے قریب آ جائے گا. ویری رانگ مائنڈ سیٹ. میں اس کو ٹاپ ناچ اسکول میں ڈالوں گا نا جہاں پہ $7,000 پر منتھ اس کی ہوگی, تو وہاں پہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. ویری رانگ مائنڈ سیٹ. یہ جو بچے ہیں یہ آپ کی چیخیں نکالتے ہیں ایفرٹ میں. جب تک وہ چیخ نہیں نکلتی, جب تک آپ جان نہیں مارتے اس ایفرٹ میں, رزلٹ نہیں آتا. اس کا سبسٹیٹیوٹ ڈالرز اینڈ پاؤنڈس اینڈ روپے نہیں ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, آخری بات میری طرف سے, میرا گلبرگ میں 2 کیمپسز ہیں, ان میں سے ایک جو بوائز کیمپس ہے جہاں پہ میں خود بیٹھتا ہوں. اگر آپ اس گلی میں آ جائیں تو اس میں لیفٹ اور رائٹ ملا کے اگر آپ اسٹریٹ کے اینڈ تک جائیں تو میرے خیال میں 22-24 گھر ہوں گے. ان میں سے آباد کتنے ہیں, 4, 5, 6 میں بھی. ایک پراپرٹی والا مجھے ملا, میں نے کہا یار یہ خالی گھر پڑے ہیں. کہتا سارے لٹیگیشن میں. کہتے ہیں, میں نے کہا کب سے, کہتا 10, 20, 30 سال سے لٹیگیشن میں. وراثت یہ لٹیگیشن میں. اور فادر چلا گیا اور اس کی جو اولاد ہے وہ آپس میں ایسی لڑ رہی ہیں, ان کی بھی اگلی اولاد ہو گئی اور وہ کورٹس کچہریوں کے چکر لگ رہے ہیں, لیکن یہ گھر کو اس کا سیٹل نہیں کر رہے. جب تک چھوٹا بننا نہیں سیکھیں گے تو اللہ بلند کیسے کریں گے. بالکل صحیح. جب چھوٹا بنتے ہیں, یہ FBR کے آفس میں نے یہ بات کی تھی, جب ہم چھوٹا بنتے ہیں تو ہماری انسلٹ تو ہوتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جو تمہاری انسلٹ ہوئی تھی وہ آ کے عزت میرے سے لے لیں. تو الحمدللہ وہ یہ اصل میں ساری وہی باتیں, دیکھو ساری باتیں یہی ہیں کہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ ہمیں ساری دیکھنا ہے. اس وقت اس کا میرے حساب سے جو اس وقت کا سب سے بڑا تصویر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ اولاد بھی مسئلہ ہی ہے خیر, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو فادر ہے, جو والدین ہیں, میاں بھی ہے, بیوی بھی ہے, باپ بھی ہے, ماں بھی ہے, 2 بھی ہیں, ان کو نہیں پتہ کرنا کیا ہے. میں کیونکہ کلوزنگ کی طرف جانا ہے صاحب, میں ایک آخری بات, یہ بڑے خطرناک آدمی ایک دم سے کلوزنگ کا جب کہتے ہیں میرا سارا موڈ ہی آف کر دیتے ہیں. وہ ایک بوتل ہوتی تھی, کیونکہ ہم نام نہیں لے سکتے اس کا, بچپن میں ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں پیتے تھے, ایسی مزہ آنے لگتا تھا نا وہ ختم ہوتی تھی. اب گزارش یہ ہے سر کہ پروگرام کا یہ بھی ایک کرسپ ہے کہ اتنے موضوعات, اتنے سوال, اتنا سوچنے کے لیے. توصیف صاحب میں بڑا شکریہ ادا کروں گا دل سے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں, کاموں میں, زندگی ہر شعبے میں برکت شامل کرے. بٹ صاحب کی بڑی نوازش, آپ نے اتنا قابل انسان ہیرا ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا اور آج ملوایا اور سب دوستوں نے سنا. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرا خیال یہ ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی پنشمنٹ جو, کیونکہ ہم بنیادی طور پہ تو مائنڈ ہے, برین کا فنکشن کا نام مائنڈ ہے, اور اس انسانی مائنڈ کو جو سب سے بڑا جھٹکا لگتا ہے, سب سے بڑی جو پنشمنٹ ہے وہ گلٹ کی ہے, ریگریٹ کی ہے. اس سے بڑی کوئی پنشمنٹ نہیں, اور اس سے بڑی کوئی پنشمنٹ نہیں ہو سکتی کہ کوئی بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے پہ جب قبر میں ٹانگے ہوں اس کو پتہ لگے کہ میں نے تو غلط سودا کر دیا اور میں نے تو پوری زندگی ضائع کر دی, میں نے مال و متاع بنایا اور اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آپ اگر بچوں کو قابل بنا دیں تو جو کچھ انہوں نے بنانا ہے وہ خود ہی بنا لیں گے, لیکن اگر آپ نے قابل نہیں بنایا انہیں اور اچھا انسان نہیں بنایا تو دنیا جہان کی ہر چیز, پلاٹ, وراثت, سب کچھ دے دیجئے, وہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے. پچھلے ماہ سپٹمبر میں جو ہائی کورٹ کا ریکارڈ ہے فیملی کیسز کا, وہ 1.25 لاکھ کے قریب ہے. انتہا ہوئی پڑی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے لاہور کے کئی تھانوں میں بیٹے کو پرچہ کرواتے ماں پہ دیکھا. حیرانگی ہوتی ہے, بوڑھی ماں رو رہی ہوتی ہے کہ میں نے تو چوری نہیں کی بیٹا, صرف پراپرٹی کے لیے, وراثت کے لیے, چیزوں کے لیے. خدا رہا سمجھیے جو توصیف بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سب سے قیمتی وراثت آپ کی اولاد ہے. اگر اولاد آپ کی کامیاب ہے آپ کامیاب ہیں. بلکہ یہ جملہ میرے پیر و مرشد واصف علی واصف صاحب کا کہ ایک نالائق, ناکام, بظاہر اور کم علم والدین کی کامیاب اولاد انہیں کامیاب کر دیتی ہے. تو ان کا تعارف ہی ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو فلانا پتر جڑا ہے کتنا کامیاب, افسر بن گیا, کتنے پہنچ گیا, کی کام کر رہے ہیں. تو اللہ ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے اور تو آخرت بنے, اور سب سے بڑھ کے ہمیں یہ شعور ملے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. بہت بہت شکریہ. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر